بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. فصل لربك وانحر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. سبحان الله سبحان الله سبحان الله ما شاء الله ما شاء صدق الله العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. ان کو دل میں ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کو دل میں کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے. کر کے روشن چرا ان کی یادوں کے. اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے. اپنے گھر کو سجا لیا سجا لیا ہم نے. ان کو دل میں بسا لیا ہم نے. دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کو دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کر کے روشن چلا ان کی یادوں کے. کر کے روشن چلا ان کی یادوں کے. اپنے گھر کو سجا لیا ہم نے. دل مدینہ بنا لیا ہم نے. ان کو دل میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت محترم پیر صاحب مشایخ عظام علماء کرام اور ثناخان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چونکہ گھر والا ہوں تو بات پتہ کی کروں گا، ایک سن کے بات کرتے ہیں، میں دیکھ کے بات کروں گا، تو دیکھنے میں اور سننے میں فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب چونکہ سرکار غوث پاک کی بھی بات ہے اور پھر جو تاجدار صداقت ہے جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بھی بات ہے، اور پھر سرور دو جہاں کی بھی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر جو آنے کا مقصد ہے وہ کیا ہے۔ اب میں سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا۔ بسم اللہ۔ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارت الذنوب، بے شک انبیاء کا ذکر عبادت خدا ہے اور یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صالحین کا ذکر جو ہے یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انبیاء کا ذکر عبادت خدا ہے، اس کا مطلب یقینی طور پر خدا کی عبادت ہے۔ اس میں اگر کوئی شخص کہے کہ ساری رات تو لب مصطفیٰ کی بات ہوئی، زلف مصطفیٰ کی بات ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس میں عبادت خدا کیا ہے؟ لیکن جب حضور نے فرما ہی دیا ہے کہ انبیاء کا ذکر عبادت خدا ہے، اس میں تو دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے۔ اور پھر یہ تو انبیاء کا ذکر عبادت خدا ہے، اور پھر جو سارے نبیوں کا امام ہے اس کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ۔ کہ میں نے آپ کے ذکر کو آپ کے لیے بلند فرما دیا۔ تو جناب جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے تو فرمایا اے جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، میرے نبی اب جو تیرا ذکر ہے وہ تیرا نہیں رہا، یہ تو میرا ہے۔ ساری رات زلف مصطفیٰ کی بات کرے گا، نامہ اعمال میں عبادت خدا لکھی جائے گی۔ رخسار مصطفیٰ کی بات کرے گا، حضور کے طلبوں کی بات کرے گا، تو وہ نامہ اعمال میں عبادت خدا لکھی جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ ساری رات مدینے کی گلیاں، ساری رات مدینے کی ہوائیں، مدینے کی فضائیں، مدینے کی باتیں، مدینے کے بازار، اور زلف مصطفیٰ کی بات، رخسار مصطفیٰ کی بات، یہ ساری رات اس میں گزار دیتے ہیں۔ دین کا اس میں کیا ملا؟ فلاں جگہ پہ جلسہ ہوا، وہاں تو قرآن کی بات ہوئی، وہاں حدیث و سیرت کی بات ہوئی، سنت و سیرت کی بات ہوئی، قرآن کی بات ہوئی، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ مختلف نعت خوان ہوتے ہیں، اپنی اپنی شاعری پہ نعتیں سناتے ہیں، سورے لگاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ کیا ملا اس میں؟ اس میں دین کا کیا ہوا؟ تو آج میں یہ بتاؤں گا کہ دین کا سب کچھ ہی مل گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ واہ۔ سارا دین ہی مل گیا، اور جس کا دین ہے وہ بھی مل گیا۔ اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ وہ کیا ہوا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ساری رات وہ نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی تو بات کوئی نہیں ہوئی، اور نعتیں پڑھتے رہتے ہیں، حدیث کوئی سنائی نہیں، سیرت کی بات ہوئی نہیں، کوئی احکامات شریعت کی بات نہیں ہوئی، نعتیں پڑھتے رہتے ہیں ساری رات، اس میں کیا ملا؟ تو میں اب بتاتا ہوں اس میں کیا ملا۔ اس میں رہ ہی کچھ نہیں جاتا، سب کچھ مل جاتا ہے، خدا مل جاتا ہے، مصطفیٰ مل جاتا ہے۔ اب دیکھیں، سب سے پہلی چیز ادب ہے، بھی ادب۔ بھئی بڑے غور سے سنیں بات، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں تو وہ ہوں جو حضور
بابا فرید فرماتے اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، جے کوئی بخشیا ملے تے تو بھی بخشیا جا۔ میں تو اس خیال سے نکلا ہوں، مجھے نہیں پتا میں کون سا پڑھنے والا ہوں، میں آج پڑھنے والی بات نہیں کرنا چاہتا، میں خبر سناؤں گا آپ کو، ایک خبر سناؤں گا۔ الرحمن فصل بھی خبیرہ، اس پیارے رحمان کی خبر لینی ہے علم والے کے پاس پوچھ، یہ نہیں فرمایا اگر پوچھنا تو کسی خبر والے سے لے اس کی خبر۔ ہاں تو بات ہو رہی تھی سرکار کی، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس میں کیا ہے، نعتیں پڑھ رہے ہیں، بڑی خوبصورت نعتیں پڑھ رہے ہیں، اور اب بڑے غور سے سنیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ صحابہ کرام سے بڑھ کے عمل تھا کسی کا، جنہوں نے جانیں قربان کی، اولادیں قربان کی، مال قربان کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر کچھ رہنے نہیں دیا، سب کچھ قربان کیا، تو پھر بھی حسرت میں ہوتے تھے کہ کچھ خدمت نہیں ہو سکی۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے جیسے عمل ہی نہیں ہے، تم تو وہ ہو والذین معہ، محمد رسول اللہ والذین معہ، یہ محمد والے ہیں، یہ محمد والے ہیں، ہم اللہ والے بنتے پھرتے ہیں، جو محمد والا ہے وہی اللہ والا ہے، وہ اللہ فرما رہا ہے یہ محمد والے ہیں، والذین معہ۔ اللہ کہتا ہے نام بھی نہیں ایسے لینا، نام نہیں لینا۔ اب قرآن سارا پڑھ کے دیکھو، کہیں بھی ایسے اللہ نے خطاب نہیں کیا، جبکہ بہت سارے نبیوں کو نام لے کے پکارا ہے، لیکن کملی والے کا ادب خدا سکھا رہا ہے۔ خدا کی سنت ہے کہ خوبصورت القاب سے آپ کا اسم مبارک لیا جائے، نام لیا جائے، یہ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ۔ تو میں یہ بات کرنے لگا تھا کہ یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ صحابہ کے بڑے عمل تھے کمال کے، جن کا چہرہ کیا 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 وہ نمازیں پڑھتے تھے، کس طرح کی نماز پڑھتی تھی، خدا کی قسم نماز میں بھی جستجو رسول اللہ ہوتی تھی ان کی۔ میں نے دیکھا نماز تو اللہ کی ہے، اللہ کہتا ہے میری بات کرو، اس میں اور کی بات نہ کرو۔ صحابہ کو کس نے بتایا ہے کہ نماز سرکار دو عالم جماعت امامت فرما رہے تھے، تو صحابہ بعد میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے تھے نماز میں، آپ نے فرمایا میرے صحابی یہ نہیں فرمایا، تجھے کیسے پتا بھائی کیا پتا ہے کسی کو، مقتدی کو امام رو رہا ہے، ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے، کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ تو کھڑا ہوتا ہے پیچھے، اس کی نظر کہاں ہوتی ہے، وہ تو نہیں کر سکتا ہے۔ اور صحابی عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مسکرا رہے تھے، آپ نے فرمایا ہاں میرے صحابی میں مسکرا رہا تھا، جب فتح ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام اپنے 1000 فرشتوں کے ساتھ اوپر روانہ ہو گئے، تو جب آسمان کی طرف روانہ ہوا تو اللہ فرمانے لگے او جبرائیل پوچھ کے آیا یا بغیر پوچھے آیا ہے؟ اگر پوچھ کے نہیں آیا تو دروازے نہیں کھلیں گے آسمان کے، جا ذرا جا کے پہلے اجازت لے۔ عرض کی میں نے سمجھا یا اللہ وہ فتح ہو گیا ہے تو پھر چلتے ہیں، تو میں پوچھ کے آتا ہوں اجازت۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کے دوران جب آیا تو مسکراتے ہوئے سرکار سے اجازت طلب کی، تو آپ نے مسکراتے ہوئے نماز میں اس کو اجازت دی جانے کی۔ تو یہ صحابہ تھے، یہ ان کی نمازیں تھیں، کیسی نماز ہو سکتی ہے کسی کی ایسی نماز؟ اب اللہ دیکھو کیا فرماتا ہے، پروٹوکول وائز چھوٹا بڑے کا ادب بتاتا ہے، ایسے نہیں ہوا بڑا چھوٹے کا ادب بتائے، وہ اللہ کہہ رہا ہے اوئے ایسے سیدھے نہ چلے جانا میرے نبی کی بارگاہ میں، منہ اٹھائے چلے جاتے ہو، سخاوت کرو پہلے تاکہ تمہارے دل صاف ہو، اس سے پھر جاؤ، اور جا کر زیادہ نہیں بیٹھنا، اپنی گزارشات کرنی، لنگر ملے گا کھانا ہے جلدی سے واپس چلے جانا۔ میرا نبی بڑی حیا والا ہے، وہ نہیں تمہیں کہے گا، لیکن میرا نبی بڑا مصروف ہے، اس کو بڑا کام ہے۔ یہ ادب کون سکھا رہا ہے؟ اللہ ادب سکھا رہا ہے۔ صحابہ کے اتنے بڑے عمل ہیں، ہم نمازیں اٹھائے پھرتے ہیں، ہم نے نماز پڑھی ہے جی، ہم نے 20 عمرے کی ہوئے ہیں، بس اٹھا کے رکھے ہوئے ہیں سر پہ، سنو ان جیسے عمل نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے اونچی نہیں کرنی اپنی آواز، ایک سیکنڈ کے لیے بھی برداشت نہیں ہے، مجھے گوارا نہیں ہے۔
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز سے. اب دیکھو مزے کی بات ہے، اس آیت میں اللہ نے ذات رسول کو موضوع نہیں بنایا، صرف آواز رسول اللہ کو موضوع بنایا ہے. اب آواز کی شان اور قدر اور قیمت سمجھے کیا ہے. اللہ فرماتا ہے آواز اونچی نہیں کرنی. جس نے کی انتہ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو نام لے کے، ایسے نہیں بلانا، نہیں بالکل نہیں بلانا، غرق کر دوں گا. کیا مطلب ہے؟ ترفعو، آواز بلندی میں کیا ہوا ہے؟ برتری آئی. اللہ نے فرمایا میں گوارا نہیں کر سکتا میرے نبی کی آواز سے برتری ہو کسی کی، غرق کر دوں گا، تمہارے عملوں کو بھی غرق کر دوں گا، تمہارا ایمان بھی ضائع کر دوں گا، حالت کفر میں چلے جاؤ گے. فرمایا اس کی معافی بھی نہیں ہوگی، میں پتہ بھی نہیں چلنے دوں گا، سیدھا دوزخ میں لے کے جاؤں گا آپ کو. اتنی سخت سزا ہے. وہ 1 سال کے عمل ختم ہو جاتے. اللہ فرماتا ہے عمر بھر کی نیکیاں، ایمان بھی گیا، اعمال بھی گئے. کہ بھئی ہو کیا گیا ہے؟ بھئی میرے نبی کی آواز سے تھوڑا سا اونچا کر دیا 1 سیکنڈ کے لیے. 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کو گوارا نہیں آواز. تو جب 1 سیکنڈ کے لیے آواز کی بلند، غرق ہو گیا سارا کچھ. تو ذرا غور کرو اس نبی کی بارگاہ میں 1 سیکنڈ کا اگر ادب پیش کر لو تو کیا خیال ہے؟ کروڑوں نیکیوں سے بڑھ کر نہیں ہوگی وہ نیکی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے مجھے برتری گوارا نہیں ہے، میں کمتری چاہتا ہوں. خاک نشی ہو کے جاؤ، کمتر بن کے جاؤ، یہ نہیں ہے برداشت، یہ میں گوارا نہیں کرتا. تو یا اللہ برابری، فرمایا برابری بھی نہیں گوارا کرتا. تو کرتا کیا گوارا ہے؟ فرمایا سنو ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرہ واجر عظیم. فرمایا دیکھو میرے نبی کی آواز کا جس نے ادب کیا نا، اپنی آوازوں کو پست رکھا، کمتری میں لے گئے، اللہ فرماتا ہے اس کے دل میں تقوی رکھوں گا میں. اللہ فرماتا ہے میں اپنی توحید اسی دل میں رکھوں گا. تقوی کا معنی کیا ہے؟ جوہر توحید کو کہتے ہیں نا. ہاں فرمایا میں اپنی توحید ہی اس دل میں رکھوں گا جس نے ادب کیا. فرمایا پھر میں توحید بھی رکھوں گا، میں مغفرت کی گارنٹی دیتا ہوں، پکی جنت کی ٹکٹ بھی دیتا ہوں اس پر. فرمایا بس یہ نہیں ہے، میں پھر اجر عظیم بھی دوں گا. یہ کہیں حکم ہی نہیں ہے کسی عمل کے بارے میں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ادب میں اللہ انعام فرما رہا ہے. فرمایا میں اپنی توحید بھی دوں گا، فرمایا جنت کی گارنٹی پکی ٹکٹ دے دوں گا، اور فرمایا اس کے بعد میں اتنا راضی ہوں اس پہ، ادب کرنے والے پہ، میں اجر عظیم بھی عطا فرماؤں گا. وہ جس کے وہ تھوڑے سے کی سمجھ نہیں آتی، اجر عظیم کی کیا سمجھ آئے گی؟ آپ کو کیا پتا ہے اس کے جو اجر عظیم اللہ کا وہ کتنا، جیسے وہ عظیم ہے اس کا اجر بھی عظیم ہے. عظیم کا اجر بھی عظیم. یہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے نا، یہ مولوی کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی بات ہے. اب آؤ نا، اب کسی کام کسی عمل کے بارے میں ایسے نہیں ہے کہ توحید بھی دوں گا، جنت بھی دوں گا، اجر عظیم بھی دوں گا. بھئی کر کیا دیا ہے؟ میرے نبی کی آواز کا ادب کرتے ہوئے اپنی آواز کو پست کر لیا، اس نے دے دیا سارا کچھ، توحید بھی دے دی. تو بھئی یہ کیا ہے؟ یہ ہے ادب مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ. ہم یہاں ادب کے لیے بیٹھے ہیں، محبت میں بیٹھے ہیں، ادب سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. سمجھ آئی نا؟ یہ ہم 1 رات تو کر لیتے ہیں سال میں، بعد میں ہم پھر اپنی موج کرتے ہیں. ایسے نہیں ہے. جو غلام ہو جاتے ہیں نا، بس آپ ماشاءاللہ سارے اہل محبت ہیں، معزز غلامان غوث اعظم اور معزز غلامان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بھئی بات سمجھ آئی؟ اب مجھے یہ بتاؤ، میں ادب، آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں کیا پوزیشن ہے، خدا کی قسم کو کونا نہ چھوڑو گھر کا جس میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو. سڑکوں پہ میلاد مصطفیٰ ہو، گھروں پہ، چھتوں پہ، کمروں پہ. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے، اگر قرآن کو یہ سمجھ لو کہ یہ اللہ خود فرما رہا ہے، چھوٹا بڑے کا ادب بتاتا ہے، تو میرا اللہ وہ اللہ ہے جو مصطفیٰ کا ادب بتا رہا ہے. کمال ہو آپ بھائی.
اچھا پھر دیکھو، اب ہم اس بات پہ آتے ہیں کہ ہمیں کیا ملا، ہمیں کیا ملا؟ ساری رات یہ کوئے مدینہ، سوئے مدینہ، مدینے کی گلیاں، مدینے کی ہوائیں، اور رخسار مصطفیٰ، اور چہرہ مصطفیٰ، وہ آنکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری رات اس میں گزارتے۔ اب سنو، مجھے یہ بتاؤ ایمانداری سے، کوئی خوبصورت نعت پڑھنے والا ہو، جس طرح یہ نعت خواہ پڑھ رہے تھے، قاری یونس صاحب پڑھتے ہیں یا قاری صاحب، نعت پڑھنے والا ہو، ایمانداری سے بتاؤ، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، حضور کی نعت پڑھے کوئی، ایمانداری سے بتاؤ، اس مجلس میں بیٹھے ہو جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ جی آپ کدھر جا رہے ہیں جی؟ اب بیٹھ جائیں جی، شور کرنے دیں، شور کرنے والے اپنا کام کرتے ہیں، ہم اپنے کام میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمہارا خیال شور کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ جو میں شور کر رہا ہوں اس کی طرف نہیں آ رہا، باہر والے شور کی طرف جا رہا ہے، اندر والے شور کی طرف نہیں آ رہا۔ آپ کہاں ہو بھائی؟ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں جو شور مچا رہا ہوں میرا سنے نا، آپ کو اندر والا شور چھوڑ کے باہر والے شور کی طرف جاتے ہو۔ یہ کمال کی دوستی ہے۔ میں رابعہ بصری جنت کی آیات آئی، تلاوت کر رہی تھی، تو تلاوت کرتے کرتے جنت کی آیات آئی تو دل میں خیال آیا کہ جنت ہمیں بھی نعمتیں ملیں گی، تو جھڑکی پڑ گئی، اور آبے ایک طرف رہ، یا جنت کی طرف رہ یا میری طرف رہ۔ ہاں تو جو تصوف ہے نا، جب تک جنت کا بھی خواہش رہے گی تم تصوف میں فقیری میں داخل نہیں ہو سکتے، ہر خواہش کو بھسم کر کے اس اللہ کی خواہش ہوگی تو پھر اچھا بھئی، اب سننے والی بات یہ ہے کہ کوئی نعت خوبصورت پڑھ رہا ہو، ایمانداری سے یہ بتاؤ دل میں حضور کی محبت یا ادب آئے گا کہ نہیں؟ بتاؤ ایمانداری سے بتاؤ، اس بات سے تو انکار نہیں ہو سکتا۔ اگر اس محفل میں بیٹھے تم سرکار کی محبت اور ادب لے کے چلے گئے، خدا کی قسم اللہ کی وہ جو قرآن کی آیت اللہ کا حکم ہے وہ پورا کر کے جا رہے ہو۔ فرمایا جس نے میرے نبی کی آواز کا ادب کر لیا، اور تم تو ذات کے ادب میں بیٹھے ہوئے ہو۔ میری بات سمجھے جی؟ تو جو ادب لے کے گیا وہ تو سب کچھ لے گیا، خدا کی توحید لے گیا، خدا کی جنت لے گیا، خدا کا اجر عظیم لے گیا۔ آئے نا کو بات کرے نا، تو یہ جو میلاد ہے نا، یہ ایک سن لو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا تو کہا یا اللہ میں کوئی اس کی مزدوری مانگ سکتا ہوں، اگر کہے تو میں اس کا، فرمایا ہاں مانگو۔ کہا پھر وہ جو ہے نا وہ جو تیرا محبوب ہے وہ میری اولاد میں کر دے، میں بس چاہتا ہوں کہ قیامت والے دن جب میں گزروں تو لوگ مجھے کہیں یہ کملی والے کا دادا جا رہا ہے، بس یہ کافی ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے اس پتھر پہ کھڑے دعا مانگی، اور پتھر پہ ان کے قدموں کے نشان سخت ہو گئے، اس کے اوپر لاکھوں پتھروں پہ پھرے ہیں، کسی پہ نشان ہوا ہے؟ لیکن اس پتھر پہ پاؤں کا نشان کیوں لگا ہے؟ وہ میلاد مصطفیٰ کی یادگار ہے۔ ہاں حاجی جب جاتا ہے طواف کرتا ہے، اس کا معلق رہتا ہے، قبولیت میں نہیں جاتا۔ ہاں یاد رکھنا، آپ کا عمرہ اٹکا رہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے اب چھوڑو، یا اللہ میں نے حجر اسود بھی چوما۔ کہا ٹھیک ہے چوما تم نے، یا اللہ میں نے چکر بھی لگایا، میں نے گھر بار چھوڑا، میں نے بچے چھوڑے، میں نے معلق ہو گیا، قبول نہیں ہوا۔ کہا نہیں، کیا کروں مولا؟ فرمایا اب چلے جا، میرے یار کے قدموں کا نشان لگا ہوا نا جس پتھر پہ، اب حاجی ادھر جا، اس کو سامنے رکھ اور منہ کعبے کو کر لے، بس تیرا عمرہ قبول ہو گیا، تیرا حج قبول ہو گیا۔ مجھے یہ بتاؤ، اللہ نے اپنے پیاروں کے قدموں کے نشانوں میں، اسلام پتھروں کو پوجنے والا نہیں ہے، پتھروں کو توڑنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سارے پتھر نکال دیے، جب اس کی باری آئی تو کہا اس کو نہ ہلانا، میرے یار کے پاؤں کا نشان لگا ہوا ہے، اس کو صحن کعبہ میں گاڑ دو، اس کے صدقے حج قبول ہوگا، اس نشان کے صدقے۔ اب حاجی کیا کرتا ہے؟ حاجی اس کو رکھتا ہے سامنے،
تو پھر کعبے کو منہ کر کے 2 نفل پڑھتا، اس کو سامنے رکھ کے، حکم ہی یہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مُصَلًّى، پھر جا کے اس کا حاجی یا عمرہ یا طواف قبول ہوتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، وہ جو سامنے رکھا جاتا ہے نا، وہ بادشاہ یادگار میلاد مصطفیٰ ہے۔ کیا حضرت، وہ یادگار۔ واہ ماشاء اللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ اور دوسری بات، سرکار کی شان کو سمجھا ہی کوئی نہیں ہے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ وہی ہیں، سرکار نے فرمایا ما یعرف حقیقتی ما سوى اللہ، ابو بکر تو بھی نہیں جانتا۔ تو حضرت ابو بکر کا بھی چونکہ یہ مہینہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ان کی بھی ایک بات کرنی چاہوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تجارت کے سلسلہ میں گئے تو انہیں خواب آئی کہ میری جھولی میں ایک چاند آ گیا۔ وہ کسی تعبیر والے کے پاس گئے، انہوں نے کہا کہ مکے میں ایک نبی ہوگا، تو اس کا وزیر ہوگا۔ اس نے کہا مکے میں نبی اور میں اس کا وزیر، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ہوگا مکے میں نبی؟ تو جب رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ سب سے پہلے دوڑ کے گئے۔ اب تعلق بھی تھا، دوستی بھی تھی۔ کہا کہ سنا آپ نے اعلان کیا ہے نبی ہونے کا؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا کہ کوئی دلیل اس کی؟ کہا قال الرؤیا رأیت بالشام، ابو بکر وہی خواب جو دیکھی تھی۔ بس قدموں سے لپٹ گئے اور سب سے پہلے کلمہ حق پڑھا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے؟ اور آپ کو پتہ سارا کچھ قربان کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنی 40,000 درہم جب دے دیے مسجد نبوی کے لیے، اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ ایک دن ایک ایسا آیا، میں آپ کو بتاؤں، آپ نے اپنے کپڑے جو گل والے تھے نا وہ بھی اتارے اور ایک گٹھڑی چھوٹی سی بنائی اور اس میں لے گئے اور پیش کیے۔ تو چادر کی بکل ایسے ماری ہوئی تھی، ببول کا کانٹا تھا جس کا وہ لگایا ہوا تھا بٹن کی جگہ پہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بڑی ایک صحابی سونے کا اتنا بڑا ڈالا لائے، یہ سب کچھ لیا ہے میں نہ کیوں ڈالا، اب پھینک دیا آپ نے، تکا تک نہیں اس کی طرف۔ اس میں کوئی اور بات تھی، حضرت ابو بکر صدیق کی ریس تو نہیں کرنے دیتے نا، سرکار بھی اتنا خیال کرتے تھے۔ لو جناب، جس وقت وہ تو میرے آقا کے وہ غلام تھے جن کے پاس صرف 3 تلواریں تھیں، لاہو لشکر اور تلواریں نیزے اونٹوں پہ گھوڑوں پہ بولتے شیر کہتے ہوئے آ رہے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ 2 تلواریں تو صحیح نہیں ہیں، ایک ہی تلوار صحیح ہے، تو وہ تو اتنا بڑا لشکر ہے۔ تو یا رسول اللہ بس آپ ہی ہیں۔ آپ نے فرمایا پرواہ نہیں ہے صحابہ، ابھی دیکھ لیتے ہیں، جاؤ ٹہنیاں توڑ کے لاؤ درختوں سے۔ سب درختوں پہ چڑھ گئے، درختوں پہ جب چڑھ گئے ٹہنیاں توڑ کے رکھ دیں، ڈھیر لگا دیا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ یہ کر کیا رہے ہیں ابھی، کوئی تلوار کو نیزے کو ان کے پاس ہے بھی کچھ نہیں، یہ ٹہنیاں توڑتے پھر رہے ہیں، یہ کرنے کیا لگے ہیں؟ تو میرے آقا کملی والے نے فرمایا، ٹہنیوں کو مخاطب کیا، او ٹہنیوں تلواریں بن جاؤ۔ ہر ٹہنی صحابی نے پکڑی ہوئی تھی ہاتھ میں، ایسے کرتا تھا گردن ادھر اترتی تھی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تھا ان کا، اس لیے کہ وہ سرکار سے بڑے وابستہ تھے، جو نبی پاک کا تھوک مبارک نہیں جانے دیتے زمین پہ، ناک کی جو رطوبت تھی ہاتھوں میں لیتے، چہرے پہ ملتے، وضو کا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ ایسے ہوتا وضو کے موقع پہ دیکھنے والے کو جیسے لڑ پڑے ہیں، جنگ ہو گئی آپس میں، وہ جنگ نہیں تھی۔ جس کے ہاتھ پہ وہ چھینٹ نہیں آتی تھی وہ دوسرے کے ہاتھ پہ رگڑ کے اپنے چہرے پہ ملتا پھرتا تھا۔ یہ کیا تھا بھائی، یہ کیا تھا؟ وہ چیز کہاں چلی گئی؟ اسی لیے بیڑا غرق ہو رہا ہے مسلمانوں کا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ چادر ببول کا کانٹا لگایا ہوا پیش ہو گئے، وحی آئی، اور بخاری کی حدیث وحی آئی، جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے محبوب نبی ابو بکر کو میرا سلام فرماؤ۔ اللہ فرما رہا ہے میرا ابو بکر کو سلام فرما دو۔ رب کا سلام آ رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ان اللہ تعالی یکرک علیک السلام، اللہ سلام فرماتا ہے۔ پھر دوبارہ وحی آئی، وحی کیا آئی؟ جبرائیل علیہ السلام نے پھر کہا یا رسول اللہ فرماتے ہیں ابو بکر سے پوچھو اس حال پہ میرے ساتھ خوش ہے یا ناراض ہے؟
یہ اللہ پوچھ رہا ہے اس سال۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہو کے ہاتھ باندھے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ انا عن رب راضٍ، میں بہت راضی ہوں اپنے اللہ سے، میں بہت راضی ہوں، میں اس کا شکر کرتا ہوں۔ یہ وہ ابو بکر ہیں جب کافروں نے کہا یار یہ کیا شور مچا رہے ہیں، وہ راتوں رات گئے اور عرشوں کی سیر کی اور جنت کی اور ایسے کہ فلاں 18,000 مخلوقات اور سب جہانوں میں گئے، سب جہانوں پہ گئے، سیر کی اور نیچے آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم تھا، یہ کیا مذاق ہے؟ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں خواب میں، بابا یہ خواب والی بات نہیں ہے، خواب میں تو اللہ سے بھی ملاقات ہوتی ہے، سرکار سے بھی ہوتی ہے، اس پہ رولا نہیں پڑتا۔ رولا کافروں نے تب ڈالا جب حقیقت میں حضور گئے۔ تو ویسے بھی اللہ قرآن میں کہتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے کے گیا اللہ۔ اس میں تو سرکار نے کہا ہی نہیں کہ میں گیا، اللہ نے کہا سونے تو نہیں بولنا، میں جو ہے میں جواب دینا، کوئی اعتراض کرے گا میرے ہوتے کرے، آپ پہ نہیں، یہ میں گوارا ہی نہیں ہے مجھے یہ چیز۔ تو کافر سارے اکٹھے ہو کے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر، کہا باہر آ جائیں۔ کیا بات ہے؟ کہتے جی دیکھو کوئی یہ بات اگر کہے کہ راتوں رات جی وہ گئے اور جناب براق پہ گئے اور آسمانوں کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، تو اور جی کنڈی بھی ہل رہی ہے اور بستر بھی گرم ہے، اس کا مطلب ہے وہ جو شور مچا تھا نا کفار مکہ میں، وہ سرکار ظاہری ہو کے آئے تھے، خواب کا تو چکر ہی نہیں تھا، خواب پہ تو رولا ہی نہیں پڑتا، وہ رولا اسی پر پڑتا ہے کہ وہ سرکار گئے تھے۔ تو جب آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو جی راتوں رات یہ کوئی بات ہے، انہوں نے کہا ہاں یہ تو بات نہیں، تو اگر کوئی کہے تو یہ بات ہے ماننے والی، کہتے بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو بات ہی نہیں ہے، یہ تو غلط بات ہے۔ انہوں نے کہا پھر وہ تیرے نبی نے گل کی تھی، انہوں نے کہا جی میرے آقا نے گل کی تھی تو پھر بالکل سچ فرمایا۔ بھاگ گئے، پتہ چلا کہ سرکار ہے کہاں۔ جب ڈھونڈا تو آپ خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس چلے گئے اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ آپ رات دیدار خدا ہمیں بھی سناؤ باتیں۔ تو سرکار نے ایک جملہ ہی فرمایا، تو سرکار صدیق اکبر کھڑے ہو کے کہتے ہیں صدقت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا، صدقت یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ بھئی توجہ ہے نا، توجہ ہے نا جی۔ تو کہا سرکار مجھے پھر سناؤ۔ آپ نے پھر واقعہ معراج سنایا تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑے ہوئے، کہا صدقت یا رسول اللہ آپ نے سچ فرمایا۔ پھر کھڑے ہو گئے، صدقت یا رسول اللہ، بڑی بلند آواز سے کعبے میں گونج رہی تھی آواز۔ آپ نے فرمایا انت صدیق۔ کیوں صدیق فرمایا؟ کہ تو بغیر دیکھے نعرے مار رہا ہے، میری وہ بات کی تصدیق کر رہا ہے، بغیر دیکھے مان رہا ہے۔ تو یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرا چونکہ غوث پاک کا ہے، اور ایک ہے ایمان، ایک ہے حقیقت ایمان۔ کیا کہا میں نے؟ ایمان عقیدے کا موضوع ہے اور حقیقت ایمان تصوف کا موضوع ہے، اور یہ حدیث پاک ہے متفق علیہ۔ حضرت حارث جا رہے تھے تو سرکار کے قریب سے گزرے۔ اب بات سنو، غوث پاک کی بات سنانے لگا ہوں۔ کیا ہے یہ؟ آپ کیوں آتے ہیں یہاں، کیوں اکٹھے ہوتے ہیں؟ ایک ہے حضرت حارث گزر رہے تھے، سرکار کے قریب سے جب گزرے فرمایا حارث تو نے صبح کیسی کی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے حقیقت ایمان کے پہ کی ہے۔ فرمایا تو عارف ہو گیا ہے، تو عارف ہو گیا، کیا بتاؤ؟ کہا یا رسول اللہ میں نے دنیا سے الگ کر لیا اپنے کو، دنیا سے، اور یہی تو تصوف ہے۔ رہبانیت نہیں ہے کہ الگ رہتے دنیا میں ہیں لیکن دل سے دنیا کو نکال۔ اب اللہ قرآن میں کہتا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ جو دنیا سے اپنے آپ کو الگ کرنا ہے وہ ہے مقام تبتل۔ اللہ کہتا ہے میرا اتنا ذکر کرو، اتنا نام جپو کہ مقام تبتل آئے۔ پھر فرمایا پھر میں سے بھی چھٹکارا کر لوگو تو وہ تبتیلہ مقام تبتیلہ ہوگا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ
वतबत्तल इलैहि तब्दीला। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्दीला। भाई बात समझ आ रही है? मैं गौसे पाक की ये कर रहा हूँ, ये मैं गौसे पाक का रास्ता बता रहा हूँ वहां जाने के लिए। बातें तो बड़ी करते हैं बंदे, नारे भी लगाते हैं, और बाबा रास्ता भी तो ढूंढो ना। वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम क्या मांगते हो नमाज में? बताओ ना, कितनी दफा मांगते हो? कितनी रकातें हैं जी? 48 है? हर रकात में क्या करते हो? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधा रास्ता दिखा। कौन सा? सिरातल लज़ीना। क्या मतलब है इसका? या अल्लाह अपना प्यारा वली मिला, ये है दुआ। और नमाज में दुआ मांगे और बाहर आके तो इनकार कर दे। क्या तो नमाज क्या पढ़ रहा भाई? मैंने कौन सी आयत पढ़ी थी अभी? पढ़ के बताएं हाफिज़ साहब। वज़्कुर इस्मा, ऊंची बोलो जरा। अल्लाह का इतना नाम जपो कि मकाम तबत्तल, तबत्तल समझते हैं? दुनिया से अलग करना अपने को, दुनिया से कट ऑफ हो जाना, दिल से दुनिया को निकाल देना और फिर मैं को भी निकाल देना, वो तब्दीला मुकाम तब्दीला है। और गौसे पाक की बात ये है, गौसुल आलमीन अब फरमाते हैं युरीदुना, मुरीद कहते हैं इरादा करने वाले को। किसका इरादा? युरीदुना वजहा, जो मालिक के चेहरे का तालिब होता है। मुरीद वो है जो मौला की तलाश में निकल जाए, उसको मुरीद कहते हैं। समझ आई मेरी बात? किसकी तलाश में? युरीदुना वजहा, उसकी तलाश में निकल जाए। फरमाया वला तादु ऐनाका अन्हुम, जब तकना है ना उनको तो फिर तक के रहना है, फिर नजर को हटाना नहीं है। अगर तूने हटाई ना तो फिर दुनिया की बर्बादियों में चला जाएगा। तो तकना भी है, तक के रहना है। तो सरकार भी फरमाते हैं बेहतरीन है वो जिन्होंने मुझे तका, वो भी बेहतरीन है जिन्होंने उनको तका, वो भी बेहतरीन है जिन्होंने मेरे तकने वालों को तका। सारा दीन ही इसमें आ गया, तकने में आ गया। बात ही तकने की है। ये जो फकीरी दरवेशी है ना, इसमें तकना तकाना होता है, इसमें मसले नहीं होते हैं, ज्यादा मसले नहीं होते हैं। आपको पता है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नी अनस्तु नारन, कि मैं अपनी बीवी से फरमाया कि आप ठहरो, मैं इस आग से खबर लेके आता हूँ। मिनहा भी खबर कुरान में है, जज़्वा, वो दूसरा लफ्ज़ है ना, तपश, तप, ताकि तुम तप ले लो। वो क्या है? इश्क़ इलाही की आग से हर चीज को बुसम कर देगा स्वाय अल्लाह के। यहां से फिर स्टार्ट होता है। तो इसीलिए फरमाया अर्रहमान फसल भी खबीरा, रहमान की खबर लेनी है तो फिर किसी खबर वाले से ले, इल्म वाले की बात ही नहीं है, चूँकि इल्म के पास ये चीज़ ही नहीं है, ये खबर वाले से है। फसल भी खबीरा, फसल भी। हजरत मौलाना रूम पढ़ा रहे थे, हजरत शाह शमस तबरेज़ वहाँ पहुँच गए। पहुँचे ना पहुँचे वहाँ पे? जब पहुँचे तो कहा ही चीज़, वो आगे से कहते हैं बाबा तू नहीं जानता इसको, इल्म अस्त। अच्छा। मौलाना रूम जब चले गए तो आपने जो किताबें कलमी थी ना उठा के पानी के हौज में रख दी। वो शोर मच गया, तबाह कर दी, हमारी सारी मेहनत को जाया कर दिया। मौलाना रूम दौड़ते आए, ये चीज ये क्या कर दिया तूने? आपने कहा ठहरो। आप हौज में उतरे, आपने किताब को उठाया, पानी से ऊपर हाथ मारा तो उसमें मट्टी बाहर आ रही थी, और आपने फरमाया ये लो, हाथ मारा, दूसरी किताब दी, मट्टी निकल रही थी। फरमाया ये चीज, फरमाया ये सिर रस्त के तू नहीं जानता, ये राज है। बस फिर लिपट गए कदमों से, कहते जी मुझे तो खबर ही नहीं, मुझे तो खबर ही आज हुई है इस चीज की। तो भाई बात ये है, ये मकाम फना होता है। मकाम फना के बाद फिर बका का मकाम होता है। बका में जो ये चीज़ होती है ना, जब बका हासिल हो जाती है फिर दुई नहीं रहती। क्या कहा मैंने? दुई नहीं रहती। आपको पता है कि वो जंग के मौका पे सरकार से फरमाया कि ये पत्थर तो ज़रा काफिरों को मार दो। शिकस्त हो रही थी ना उस वक्त, चंद लोग रह गए थे पास। आपने मुट्ठी भर के ना काफिरों की तरफ जब फेंके तो अल्लाह क्या कहता है?
اللہ کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت، وہ تو نے نہیں مارے۔ یہ کیا بات ہے، یہ قرآن ہے، قرآن میں تو سچ ہوتا ہے، یہ اللہ نے کیوں کہا کہ وہ تو نے نہیں مارے؟ وما رمیت، پھر آگے کہتا ہے اذ رمیت، جو مارے نا ولیکن اللہ رب، اللہ نے خود مارے۔ اس کا مطلب ہے کہ دوئی نہیں رہنے دی، مقام میں جمع الجمع دوئی نہیں رہنے دی۔ جب اندر والے غیر سے باہر والے غیر سے چھٹکارا ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے اور خوش رکھے۔ اور اب جو ہے نا اس وقت وہ قوالی کی تانگ ہے بڑی، اور بس اب آپ یہ الذین یستمعون القول ویتبعون ما احسن، ٹھیک ہے نا، یہ قرآن کہتا ہے یہ وہ قول جو ہے نا، قول یہ قوالی اسی سے ہے۔ ہاں یہ میں لوگ ایسے نہ سمجھے یہ قوالی ایسے ہے، ہاں، اور اس میں سے جو اچھا ہے نا اس کو لے لیتے ہیں، جو اچھا نہیں ہوتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض علماء نے لکھا یہ قرآن ہے، لیکن میں نہیں مانتا، اس لیے کہ قرآن ہے ہی نہیں ایسا کہ اس میں سے کچھ چھوڑ دیا جائے، وہ قوالی ہے جو اس میں سے کچھ لے لیا جاتا ہے اور کچھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر کی ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں بھئی وہ جو انہوں نے کہا، کہتے ہیں میں پنجابی سرائکی بولوں گا، ٹھیک ہے نا، اب کہتے ہیں جند لایا کا دینا تے سر جگ تیرے ہون گے، جند لایا کا دینا تے سر جگ تیرے ہون گے، کر یار دی ہاں نال ہاں تے سارے جگ تیرے ہون